الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے۔ ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے، بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا۔ اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش۔ اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں، اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا، حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے۔ وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کہ شرابی، گناہگار، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے۔ حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بڑے مشہور شخصیت تھے، وہ بندہ آپ کو پہچان گیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے بارے میں چھوڑو۔ اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو، اپنی ذرا قریب دیکھو۔ اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا، اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی؟ جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اب مجاہدات کرنے لگا، اب عبادتیں کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا۔ دنیا کا کیا دستور ہے، یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے، ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے، اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے، اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے، سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں۔ بڑا مینیجر بن جاتا ہے، لوگ گاڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، ایک دن، 2 دن، 15 دن، 1 مہینہ، پھر وہ کیا کہے گا؟ بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو۔ فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا، اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے۔ سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں
رب ہاتھ واپس نہیں لیتا. پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم, کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے, کیوں یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا, میں شراب کھانے گیا, میں سنیما گیا, اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا, میرے رب نے پیر واپس لے لیے. اصول تو یہ بنتا ہے, مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, آزاد بھی سلامت ہیں. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے, کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے, دنیا میں کسی کی بات نہ مانو, وہ نوکری سے نکال دیتا ہے, مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا, ایک بار دل سے توبہ کر لے, وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے. ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں, وہ بتاتا نہیں کسی کو, ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں. جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں, جو محبت سے ملتے ہیں, جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں, اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب, ایک فوراً میسج چلائیں گے, پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے. ہاں, ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے. میرا مالک کیسا کریم ہے, اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں, مگر وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کرم کرنے والا ہے. ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے, ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے, کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے, اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا, تو سنو کیسا کریم ہے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا, کوئی خطا ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے, تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا, بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو, یا سزا ہو گئی ہو, یا سلو ہو گئی ہو, لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی, 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا. نہ لوگ بھولتے ہیں, نہ دنیا بھولتی ہے, مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہاں, جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء, اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا, ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء, آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو. یعنی اگر گناہ ہو جائیں فوراً معافی مانگ لے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صرف معاف نہیں فرمائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا.
اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں, کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کی تو کیا شان ہے. آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی, پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. پھر وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا, اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی, اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں, میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے, کب تک تم یہ گلچھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے, کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے, ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو, کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے, مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال, یہ دولت, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ شہرت, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا, اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے, پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے, بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں, میرے بندے معافی مانگ لیں, میرے بندے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا, یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. سنو وہ کیسا کریم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا, مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے, پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے, پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا, پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. وہ پھر اللہ سے کہتا ہے, تیسری بار کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے, رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی, اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے. سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم, کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے. ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں, گناہ ہو گئے, معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا مارا جاؤں گا, میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے, مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک, معاف کر دے, کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے. کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, وہ اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کوئی وظیفہ عطا فرمائیں.
آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے، دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو۔ ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا۔ اب میں پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ یار روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو۔ میں ایک بزرگ کا جملہ، اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں، جنت نصیب کرے، بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے، حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا، وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نہیں نکلتے۔ دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو، مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے، اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ ہے، یا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا، جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے، جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے، گندی باتیں، بے حیائی، برے دوست میں بیٹھنا، گالی گلوچ، جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے۔ جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے، کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے، کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر۔ اپنے برتن کو اچھا بھرو، روز کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے، تاکہ جب میری زبان بھاری ہو، سکرات کا عالم ہو، تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، گالی دیتے ہوئے، بری بات کرتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے۔ ہاں، تو جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے، سوچو یار اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی، جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں،
ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے، بندہ ادھر توبہ کرے، شراب پیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ فری ملتی ہے تو جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا جہاز میں. توبہ توبہ توبہ. تو کیا ہو گیا یار؟ مطلب جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟